اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے فتنے کی کہانی سنیں گے جو ایمان کے جسم میں سرایت کرنے والی ایک زہر کی مانند تھا۔ ایک ایسا فتنہ جس نے قرآن اور ختم نبوت پر حملہ کیا اور امت محمدیہ کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے کہانی بابیت اور باہیت کی، جو ایران کی مٹی سے اٹھا لیکن اس کی جڑیں پوری امت کے ذہنوں تک پہنچ گئی۔ 19ویں صدی کا ایران جب صوفی سلطنت زوال کا شکار تھی، علماء تقسیم، عوام خرافات میں مبتلا اور مغربی طاقتیں اسلام کے فکری قلعے پر حملے کی تیاری میں تھیں۔ سامعین، انہی دنوں شیراز کے علاقے سے ایک نوجوان ابھرتا ہے، مرزا علی محمد شیرازی۔ وہ بظاہر ایک عام تاجر تھا لیکن اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ باب ہے، یعنی امام غیب تک پہنچنے کا دروازہ۔ اس کی باتیں سن کر کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر اور کچھ بدگمان۔ ابتدا میں اس نے صرف ایک روحانی نمائندگی کا دعویٰ کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غرور بڑھتا گیا اور ایک دن اس نے اعلان کیا کہ میں وہ باب ہوں جس کے ذریعے امام مہدی ظاہر ہوں گے اور میرے بعد ایک نیا دین آئے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کی زمین پر گمراہی کا نیا بیج بو دیا گیا۔ مرزا علی محمد نے اپنی تعلیمات پھیلانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ شریعت کے ظاہری احکام اب ختم ہو چکے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کی نئی تشریعات دی گئیں۔ یہ وہی طریقہ تھا جو ہر دور کے دجالوں نے اپنایا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، البیان، جس میں قرآن کے کئی احکام کو منسوخ قرار دیا گیا۔ ایران کے علماء دین نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص مرتد اور گمراہ ہے۔ مناظرے ہوئے، دلائل پیش کیے گئے، مگر باب کے پیروکار جنون میں مبتلا ہو چکے تھے۔ 1850 عیسوی میں ایران کی حکومت نے باب کو تہران میں سزائے موت دی۔ اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک اور فتنے کا۔ سامعین محترم، باب کی موت کے بعد اس کے پیروکار منتشر ہو گئے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا مرزا حسین علی نوری، جو بعد میں بہاء اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بہاء اللہ نے دعویٰ کیا کہ باب نے اس کی آمد کی پیشگوئی کی تھی اور اب وہ نیا نبی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور میرا پیغام تمام مذاہب کو متحد کرے گا۔ سامعین کرام، یہ وہی نعرہ تھا جو مغرب صدیوں سے لگاتا آیا ہے کہ تمام مذاہب کو ایک کرو، حکومت بناؤ، ایک نظام قائم کرو۔ بہاء اللہ نے اسلام کی بنیادوں پر وار کیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، جہاد منسوخ ہے، تمام ادیان برابر ہیں اور دنیا ایک عالمی حکومت کے تابع ہونی چاہیے۔ سامعین، یہی وہ نظریہ تھا جو بعد میں نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنڈے کی شکل میں سامنے آیا، لیکن قرآن پاک نے صاف اعلان کیا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو کوئی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایمان سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ باب، بہاء اللہ، غلام احمد قادیانی، یہ سب انہی جھوٹے مدیان نبوت کی فہرست میں شامل ہیں۔ سامعین کرام، بابیت اور باہیت صرف مذہبی تحریکیں نہیں تھیں بلکہ یہ فکری جنگ کا ہتھیار تھی۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کے ذہنوں سے ختم نبوت کا تصور مٹانا۔ یہ تحریکیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ علم کی کمی سب سے بڑی کمزوری ہے اور جب قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان باہیت، قادیانیت اور لادینیت میں گر جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دروازہ اگر کبھی بند نہ ہوگا تو وہ قرآن کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہے گا، مگر ان کے لیے جو حق کی تلاش کریں گے۔ ناظرین، آج بھی دنیا میں کئی باب اور بہاء نئے ناموں سے تمہارے ایمان پر وار کر رہے ہیں، کبھی فلسفے کے پردے میں، کبھی سائنسی عقل کے نام پر اور کبھی آزادی کے فریب سے، لیکن ایمان وہ روشنی ہے جسے اللہ خود زندہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور جب تم گمراہ لوگوں کو دیکھو تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کے نوجوان سچ کو پہچانیں اور ایمان پر قائم رہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایمان کی بیداری کی ایک تحریک ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔